معزز صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں میں اپنے تمام ساتھی علماء اور ISO کے مرکزی صدر کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ملت جعفریہ کا موقف اپنی ملت اور اپنی قوم تک بھی آپ پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں گے، اور مظلومیت کی اس آواز کو دنیا تک پہنچانے میں بھی اپنی ذمہ داری انشاءاللہ تعالی ادا کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی اور بیت المقدس قبلہ اول کی آزادی کے لیے رمضان المبارک کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر عالمی سطح پر تمام مسلمان پوری دنیا میں مناتے ہیں، اور یہ دن اسرائیلیوں اور صہیونیوں کو للکارنے کا دن ہوتا ہے، اور بیت المقدس کی مظلومیت کی آواز اور اسی طرح سے فلسطینیوں کی مظلومانہ زندگی اور مقبوضہ فلسطین کی حالت زار سے عالم انسانیت کو آگاہ کرنے کا ایک دن ہوتا ہے۔ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب سے یہ دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں فلسطین کا شعور بیدار ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر فلسطینی کاز کو عربی کاز سے نکال کر اسلامی کاز بنانے میں کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ صرف فلسطینیوں کا ایشو نہیں رہا، صرف عربوں کا ایشو نہیں رہا، بلکہ عالم اسلام کا ایشو بن گیا، اور اس کے نتیجے میں اس بیداری کے نتیجے میں صہیونی قوتیں آئسولیٹڈ ہو گئیں، آئسولیشن کا شکار ہو گئیں، اور اس کے نتیجے میں صہیونیوں کی سرپرست قوتوں کو خصوصاً یورپ کو اور خصوصاً امریکہ کو شکست کھانی پڑی، رائے عامہ ان کے خلاف ہموار ہوئی، اور فلسطینیوں کی حمایت میں انسانی ضمیر بیدار ہونے لگا۔ اسی چیز نے انہیں سب سے زیادہ پریشان کیا ہے، اسی چیز نے صہیونیوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہے، لہٰذا جب کبھی یہ دن قریب آتا ہے پوری دنیا میں کوشش ہوتی ہے، اور خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں پاکستان کے اندر خصوصی کوششیں ہوتی ہیں تاکہ اس دن کو منائے جانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، اور لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو میدان میں آنے سے روکا جائے، جس کے لیے کبھی کوئٹہ کے یوم القدس کے اس واقعے کی طرح سے 80 90 بے گناہ روزہ دار لوگوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ آواز مزید زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے آج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اس ISO کی طرف سے منعقدہ ریلی میں شرکت کے لیے جس میں تمام قوم کے تمام لوگ، تمام علماء، تمام جماعتیں اور تمام اکابر موجود تھے، جب اس جلوس میں مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے جوان آ رہے تھے تو ان کو وہاں پر نصب شدہ بم ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے اڑایا گیا، اور نتیجتاً اب تک 2 ہمارے جوان منظور اور امتیاز جام شہادت نوش کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اور ان کے بعد 4 ہمارے جوان انتہائی کرٹیکل صورتحال کا شکار ہیں اور انتہائی نگہداشت وارڈ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک رخ ہے، اور دوسرا رخ کل کا واقعہ ہے۔ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ گلگت بلتستان جانے والے ان مسافروں کو جو روزہ دار تھے، جن میں قاریان قرآن شامل تھے، جن میں حافظان قرآن شامل تھے، گاڑی سے ان کو اتارا گیا، ان کے شناختی کارڈز چیک کیے گئے، چیک کیے جانے کے بعد چن چن کر ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا جو آج کی دنیا میں صہیونیت، امریکیت اور سامراجیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ مکتب علی کے فرزند ان کو الگ کیا گیا، اور الگ کر کے انہیں گولیوں سے
بھون دیا گیا اور پھر اسلام کا نعرہ لگانے والے لوگ جنہوں نے طالبان کا نام اپنا رکھا ہے انہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ہم آج کے واقعے کو بھی اور کل کے واقعے کو بھی ایک ہی سمت میں ایک ہی حرکت کا حصہ سمجھتے ہیں، ایک ہی سازش کا حصہ ہے۔ امت مسلمہ کو ان کے اصل ایشوز سے لا تعلق کرنے اور ان کے درمیان فرقہ وارانہ فضا پیدا کرنے کے لیے کبھی اس کو دیوبندی شیعہ، کبھی بریلوی شیعہ، کبھی شیعہ سنی کا نام دے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی مسئلہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کے پیچھے اگر کوئی قوت فعال ہے تو وہ قوت امریکہ ہے، وہ قوت اسرائیل کی صہیونی ریاست ہے اور ہمارے خطے کے اندر انڈین ریاست ہے۔ اب یہ افسوس کا مقام ہے کہ ان کی ان سازشوں کا شکار ہونے والے لوگوں نے یہاں پر مقامی طور پر مسلمانوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور چند ریالوں اور چند ڈالروں کے عوض وہ اپنے ملک کے امن کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ ہمیں اس بات پر سب سے زیادہ افسوس ہے کہ جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو ابتدائی طور پر سیاسی عمائدین کی طرف سے بھی اور حکومتی عہدیداروں کی طرف سے بھی بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں اور گرفتاریوں کے آرڈرز دیے جاتے ہیں، نوٹسز لیے جاتے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد اس پورے واقعے کو اس طرح سے فراموش کر دیا جاتا ہے جیسے ان شہداء کے پاک اور پاکیزہ خون کی کوئی قیمت نہ ہو۔ ہم شہید پرور قوم ہیں، ہمیں جہاں پر شہید دینا آتا ہے، جہاں پر ہم شہادت کے لیے تیار رہتے ہیں، وہاں پر ہماری ایک ذمہ داری شہیدوں کو یاد کرنا اور شہیدوں کو زندہ رکھنا بھی ہے۔ ہم اس پورے واقعے میں سب سے بڑا ذمہ دار امریکیوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے مجموعی طور پر تمام علماء اور اداروں نے مل کر کہ یہ جو آج کا واقعہ ہے اس واقعے کی FIR کراچی میں موجود امریکی قونصل جنرل کے خلاف کاٹی جائے گی اور کٹوائی جائے گی، اس لیے کہ وہی اور اس کے ساتھ جو یورپین ان کے ہمنوا ہیں وہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کبھی بلیک واٹرز کے نام پر اور کبھی ان کے اپنے آغوش میں پلے ہوئے طالبان جرثوموں کے نام پر۔ ہم کسی طالبان کو نہیں جانتے، ہم کسی مذہبی دہشت گرد کو نہیں جانتے، ہم امریکیوں کو جانتے ہیں، اسرائیلیوں کو جانتے ہیں جو اس ملک میں اسلام کے نام پر اس ملک کے امن کو، اس ملک کے وجود کو خطرے سے دوچار کر رہا ہے اور امت مسلمہ کے اندر تفرقہ پھیلانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہے۔ ہمیں انتہائی افسوس سے یہ گلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب تک 1000 سے زیادہ دہشت گرد گرفتار کیے گئے، عدلیہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، لیکن آج تک کسی ایک دہشت گرد کو، کسی ایک بم بلاسٹ کے مجرم کو، کسی ایک سوئسائڈ اٹیک کے پیچھے موجود کارفرما لوگوں کو آج تک سزا نہیں دی گئی۔ کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ مسلسل جاری ہے، گلگت بلتستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ وہ زبانیں جو بظاہر ایک مسلمان کی زبان نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے امریکی فکر ہے، جس کے پیچھے صہیونی لابی ہے، باتیں ان کی ہوتی ہیں، زبان یہاں کے مقامی کسی شکم پرست ملا کی استعمال ہوتی ہے۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ ہماری ایجنسیوں نے اپنا رول پلے کیا، نہ ہماری سیکیورٹی کے ذمہ دار اداروں نے اپنا رول پلے کیا اور نہ ہی ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ ابھی حال ہی میں اگست کے پہلے ہفتے میں اور جولائی کے آخری ہفتے میں ہمارے مختلف انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے جن رپورٹوں کی بنیاد پر وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تمام صوبائی حکومتوں کے نام اور اسی طرح سے گلگت بلتستان کی حکومت کے نام کہ یہ حادثات رونما ہونے والے ہیں، آپ اس کے لیے اقدامات کریں، اور اس کے باوجود یہ واقعات ہو گئے۔ وہ لوگ معین تھے، میرے پاس وہ پیپرز موجود ہیں جہاں پر
ان مجرموں کے نام تک لکھے گئے تھے کہ یہ لوگ فعال ہیں، ان لوگوں کے ذریعے سے اس طرح کے واقعات انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان علاقوں میں یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری انٹیلیجنس اداروں کا اس معاملے میں اپنا رول پلے نہ کرنا، سیکیورٹی کے ذمہ دار اداروں کا ان مجرموں کی گرفتاری کے لیے، قبل از وقت گرفتاری کے لیے اقدام نہ کرنا، اور ان مسافروں کی جان بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کا نہ کرنا ہمیں دو طرح کے شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ یا یہ کہ ان دہشت گردوں کی دہشت گردی میں ہمارے تمام حکمران، ایجنسیاں اور سیکیورٹی کے ادارے پوری طرح سے شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ یا ملوث ہیں، یا پھر انہیں پاکستان کے اندر امن سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف وقت گزار رہے ہیں اور اپنا جیب بھر رہے ہیں۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہماری سیکیورٹی کے اداروں کو بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور ہمارے ادارے، ملکی اور ریاستی ادارے اس ملک کے اندر انٹیلیجنس کے ذمہ دار ہیں، ان کو بھی دو رستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یا دہشت گردوں کی حمایت کا رستہ وہ منتخب کریں، جیسے اب تک وہ مسلسل کسی نہ کسی شکل میں کرتے آ رہے ہیں، یا پھر اس ملک کا انتخاب کریں۔ اگر وہ دہشت گردی کے رستے کا انتخاب کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والی شیعہ اور سنی دونوں ملتیں اور دونوں اقوام اور دونوں مذاہب کے پیروکار ان سازشوں کو پنپنے نہیں دیں گے، اور اپنی یونٹی کے ذریعے سے، اپنے احتجاج کے ذریعے سے انہیں مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنی اس پالیسی سے پیچھے آئیں، یا پھر ان کو وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے دہشت گردوں کو روکا جا سکے اور دہشت گردی کا قلع قمع کرنے میں ان کا جو بنیادی رول ہے وہ ادا ہو۔ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ عدلیہ نے بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، بلکہ جتنے دہشت گرد تھے ان دہشت گردوں کو باعزت طور پر بری کر دیا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ دہشت گردوں کے ایک سرغنے کو باعزت طور پر بری کرنے کے ساتھ ساتھ درجنوں فورسز کے جوانوں پر مشتمل سیکیورٹی بھی فراہم کر دی گئی، تاکہ وہ جہاں جہاں پاکستان میں جائے وہاں پر فرقہ وارانہ آواز اٹھا کر لوگوں کو فرقہ وارانہ لڑائی میں ڈال دیا جائے، اور اس میں سیکیورٹی فورسز اس کو پروٹوکول دیتی ہیں۔ یہ چیز نہ اس قوم کے مفاد میں ہے، نہ اس ملک کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی ان اداروں کے مفاد میں ہے۔ اس لیے آپ کے ذریعے سے ہم قوم تک یہ مظلومانہ آواز بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے، اگر اسی طرح سے دہشت گردی کے سلسلے جاری رہے، تو پھر جس طرح سے پہلے بنگلہ دیش کے ٹوٹنے پر بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے چہروں پر شکن نہیں آئی، بلکہ ایک دوسرے پر ڈال کر اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینے کی کوششیں کی گئیں، اسی طرح سے آج بلوچستان آتش فشاں کے دہانے پر ہے۔ خیبر پختونخوا امن نام کی کوئی چیز اور حکومتی رٹ نام کی کوئی چیز وہاں پر نظر نہیں آتی، اور آہستہ آہستہ گلگت بلتستان کو بھی اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ اقدام نہ اس ملک کے مفاد میں ہے، نہ عوام کے مفاد میں ہے۔ اگر کوئی حکمرانی نام کی کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان تمام سوالوں کا جواب بھی دیں اور لوگوں کو مطمئن بھی کریں، اور جہاں جہاں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں ان کو کنٹرول بھی کریں، اور انہیں قانون کے مطابق کٹہرے میں لا کر سزا دینے کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے بھی کیے جائیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آج کے کراچی کے کیس کے حوالے سے امریکی کونسل جنرل کو ہم اپنا فریق سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا تحفظ ان کا سب سے بڑا نعرہ ہے، اور آج کا جو پروگرام تھا، آج کی جو ریلی تھی، وہ اسرائیلی غاصب حکومت کے خلاف تھی، اور اس سلسلے میں جو بھی ایسا قدم اٹھایا گیا وہ امریکیوں کے کھاتے میں جاتا ہے، اور امریکی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے FIR بھی انہی کے خلاف انشاءاللہ تعالی کٹوائی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے شرکاء کا تعارف کرواؤں۔ میرے دائیں جانب علامہ مرزا یوسف صاحب سب کے لیے آشنا اور
सब जानते हैं। इसी तरह से मौलाना मुनव्वर नकवी साहब, मेरे दाएं जानिब मेरे भाई ISO इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकज़ी सदर इमरान हैं, और इनके साथ मौलाना सादिक तकवी साहब और उनके साथ मौलाना आफ्ताब जाफरी साहब। देखिए, जो आज़ाद ममालिक होते हैं, जो ग़ुलाम नहीं होते, वहाँ पर उस मुजरिम को या मुल्ज़िम को कानून के कटहरे में लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। अब अगर हम आज़ाद मुल्क हैं और हमारी रियासत आज़ाद है, तो फिर हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे इस मुतालबे को पूरा करे और उसको कटहरे में लाया जाए। अगर वो मुजरिम साबित न हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा मुजरिम वो है, इसलिए हम अपना मुतालबा करने में हक बजानिब हैं, और हमें ये हक कानून ने दिया है कि जिसके बारे में हम समझते हैं कि वो हमारा कातिल है, उसके बारे में हम FIR कटवाने का मुतालबा करें। देखिए, हमारा कोई एक मुतालबा नहीं है। इस वक्त हमने ऐलान किया है कि हम इस केस के हवाले से FIR अमरीकी कौंसल जनरल के ख़िलाफ़ कटवाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो हमारे मुतालबात हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतालबात हैं, और वज़ारत दाखिला के इल्म में है। अब तक वहाँ पर अमन नाम की कोई चीज़ नहीं है। दहशतगर्दों को वहाँ पर अब भी प्रोटोकॉल मिलता है, और इस पूरे रूट को किसी भी सूरत में उन्होंने अब तक अमन के हवाले से अमन फराहम नहीं किया। वो हमारे तमाम मुतालबात अपनी जगह मौजूद हैं। तो अगर ये सिलसिला जारी रहे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कौम के अमायदीन को, उलमा को, तंजीमों को, यानी तमाम पार्टीज़ को बुला के इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर अपना फ़ैसला करेंगे, और उस फैसले के मुताबिक अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। हमने 10 रोज़ा सोग का ऐलान कल ही कर दिया था। 10 रोज़ तक सोग का ऐलान है। हमारे जो ईद की तमाम तर तकरीबात हैं वो सोग की तकरीबात होंगी। बाजुओं पर पट्टियाँ बांध कर लोग आएंगे और उसी तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आया मुजरिमों को कटहरे में लाया जाता है या नहीं। अगर लाया गया ठीक है, अगर नहीं लाया गया तो फिर उसके बाद हम अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। एक और बात ये कि जैसे इशारा किया उन्होंने कि गैर मुल्की सफारतकार के लिए जो है किस तरह ये लाएमल पेश किया जाएगा। जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को वलो इसके कि वो ज़ाहिरी तौर पर एक ड्रामाई सूरत में लाया गया, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अदालत के कटहरे में आकर जो है वो अदालती कार्रवाई में शामिल हो सकता है, तो गैर मुल्की सफ़ीर क्यों नहीं आ सकता? ये हमारा पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है कि हम जिसको चाहते हैं, जिसको समझते हैं कि ये हमारे खून में इसके हाथ रंगीन है और हम ये समझते हैं कि ये हमारा कातिल है और ये असल फसाद और बुराई और तबाही बर्बादी की जड़ है, तो ये हमारा हक़ पहुँचता है, हमारा कानूनी और शहरी हक़ है कि हम उसका नाम FIR में दें, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उसे पूरा करें। एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों का, भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी ये मज़लूमियत की आवाज़ आप दुनिया तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रहमान रहीम, हमारे इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सदर हैं, तो इंशाअल्लाह ये कुछ कहना चाहते हैं। जहाँ तक इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात, कि आज का ये वाक़या और बिलखसूस कल का सानिया बाबू सर का जो वाक़या है, वो यकीनन कामरा एयरबेस के साथ अगर हम उसको लिंक अप करें तो इसमें हम बेजा नहीं हैं। ये चीज़ वाज़ेह है कि इन तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर वही लोग मुलव्वस हैं जो कि कामरा एयरबेस में भी मुलव्वस हैं, जो कि आज की दहशतगर्दी के इस वाक़े में भी मुलव्वस हैं, जो कि बाबू सर के उस वाक़े के अंदर भी मुलव्वस हैं। और वो ये चाहते थे कि मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में उठने वाली ये आवाज़ दब जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन शोहदा की शहादतों के तवस्सल से, इन तमाम वाक़यात के बावजूद हमने इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा के उस मिशन को जो उन्होंने
ہمیں یوم رسول یوم اللہ کے نام سے موسوم کر کے دیا تھا، ہم لے کے چلے ہیں، اور انشاءاللہ شہدائے القدس کوئٹہ وہ بھی ہمارے شہدا، آج کے بھی شہدا، اور اگر یہ شہادتوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اس سے ہم حکومت کو متنبہ کرتے ہیں کہ اس کو ہماری بزدلی نہ سمجھا جائے۔ اگر یہ پرامن قوم ہماری کمزوری نہ سمجھیں۔ اگر یہ پرامن قوم ایک وقت کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو یہ ان حکمرانوں کے گریبانوں تک اپنے ہاتھ کو لے جائے گی، اور پھر اس ملک کا استحصال، اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہوں گے۔ ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام حکومت اور بالخصوص گلگت بلتستان کی حکومت کے جس کی سپرویژن میں یہ دوسرے سے تیسرا واقعہ ہونے جا رہا ہے، اس سے ہم متنبہ کرتے ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے۔